السلام علیکم ناظرین، پاکستان لائرز کمپنی کے آفیشیل نیٹ ورک پہ آپ سب کا خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید شفاعت گیلانی ایڈوکیٹ، اور آج ہمارے ساتھ سیالکوٹ کی مشہور و معروف پرسنالٹی مسٹر عدنان ڈار ایڈوکیٹ صاحب ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین یہ ہمارے وہ بڑے بھائی ہیں کہ جو خاص کر کے نوجوان طلباء کے ایک بیک بون ہے، اور اپنے دور قیادت میں انجمن طلباء اسلام یہ وہ ایک تحریک ہے کہ انہوں نے صرف ڈسٹرکٹ نہیں، اپنے ڈویژن لیول کے اوپر انہوں نے اپنی قیادت میں اس تمام تر امور کو ایک احسن طریقے کے ساتھ آپ نے خدمات سر انجام دی ہوئی ہیں۔ ویلکم ان ٹو دی پی ایل سی پوڈ کاسٹ نیٹ ورک سر۔ صاحب تھینک یو، آپ نے مجھے جناب عزت بخشی، مجھے جناب ٹائم دیا جناب۔ جی سر، بیسیکلی ناظرین، آج سر کو دعوت دینے کا مقصد یہ ہے، آج ہم ان کے چیمبر میں آئے ہیں۔ بیسیکلی فرسٹ آف آل سر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ میرا جو بیسک کویشچن جو میں ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان وکلا ہیں ان کے لیے موٹیویٹڈ ویز ہم دے سکیں، جیسا کہ پاکستان لائرز کمپنی کے فورم سے میرا کنٹریبیوشن بھی یہی رہتی ہے، اور آپ کی بھی مہربانی کہ آپ نے آج ہمیں اپنا ٹائم دیا۔ سو وائی یو ہیو جوائن دیٹ پروفیشن آف دی لارڈ، جسے آپ نے پیشہ وکالت کیوں منتخب کی سر؟ جی شاہ صاحب، جیسے آپ نے بولا ہے کہ یہ پروفیشن جو ہے یہ پروفیشن آف لارڈ ہے۔ ایبسولوٹلی۔ میں میٹرک کے بعد گورنمنٹ مرے کالج میں نے ایڈمیشن لیا اور اسٹوڈنٹ یونین کو جوائن کیا۔ اسٹوڈنٹ یونین جب میں نے جوائن کی ATI انجمن طلباء اسلام میں اس کا کارکن بنا۔ پھر آہستہ آہستہ میں لیڈرشپ کی طرف آیا، لیڈر بنا۔ جب میں لیڈر بنا تو میں نے فیل کیا عزت کیا چیز ہوتی ہے، پروٹوکول کیا چیز ہوتی ہے، آپ کے کہنے پہ لوگ آپ کا کام کیسے کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے نا میں نے یہ فیل کیا کہ یار میں نے اپنی جو لائف ہے نا، اپنی لائف میں کوئی میں نے اس طرح کا جو ہے نا وہ پروفیشن اڈاپٹ کرنا ہے، اس طرح کا کوئی میں نے اپنی لائف کو جو ہے نا وہ مینٹین کرنا ہے کہ میری جو یہ مطلب عزت ہے، یہ جو یونین کی وجہ سے مجھے جو پروٹوکول ملا ہے، میرا نام بنا ہے، مجھے شہرت ملی ہے، اس کو میں ایسے ہی برقرار رکھوں۔ تو میں نے بڑی سوچ و بچار کے بعد جو ہے نا وہ میں نے یہ اپنی زمانہ طالب علمی میں نے یہ جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کیا کہ یار سب سے اچھا جو پروفیشن ہے، جو ایک باعزت، باوقار اور باروب، جس سے آپ خود تو مستفید ہوتے ہیں، آپ اس پروفیشن کی وجہ سے آپ اپنے ارد گرد کے ہر بندے کے کام آ سکتے ہیں۔ اسپیشلی مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی جب کوئی دیکھتا تھا میں عدالتوں کچہریوں میں لوگ بیچارے مظلوم ظالموں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور عدالتوں اور پولیس کے جو ہمارے جناب جن کی ڈیوٹی ہے، جن کا کام ہے کہ وہ مظلوم کی داد رسی کریں، میں دیکھتا تھا جناب لوگ بیچارے پولیس اسٹیشنوں میں صبح آئے ہیں، 3 4 گھنٹے 5 گھنٹے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ خواتین ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی ان کی بات سننے والا نہیں ہے۔ جس نے پیسے دینے ہیں اس کا کام ہونا ہے، جس کے پاس سفارش ہے اس کا کام ہونا ہے، جس کے بیچارے کے پاس کوئی سفارش نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، وہ بیچارہ ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ وہ مظلوم ہونے کے باوجود اس کو انصاف نہیں ملتا، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، اور ظالم کو جب وہ پیسے دیتا ہے، اس کے پاس کوئی تعلق واسطہ ہوتا ہے، اس کی کوئی بات سننے والا ہوتا ہے، تو وہ جناب ایسے مکھن میں بال کی طرح خود کو کلین چٹ لے کے باہر نکل جاتا ہے۔ تو میں یہ سارے معاملات دیکھ کے نا، تو اس وقت میں نے جو ہے نا وہ بالکل اپنا ایک پختہ مصمم ارادہ کر لیا کہ بھائی میں نے جو ہے نا وہ وکیل بننا ہے، تاکہ میں یہ جو مظلوم لوگ ہیں، بے سہارا لوگ ہیں، یہ جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جن کی کوئی سنوائی نہیں ہے، انشاءاللہ میں نے ان کی آواز بننا ہے۔ یہ میرا جو مقصد تھا۔ جی یاد آ گیا، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ پیدا ہوا وکیل تو مظلوم نے کہا، لو آج ہم بھی صاحب آواز ہو گئے۔ ناظرین، بیسیکلی قائد کا کہنے کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ جو پروفیشن آف دی لارڈ میں نے جوائن کیا ہے، یہ فلاح و بہبود کے لیے، جی، اور ساتھ ساتھ
جو ہمارے مظلوم ہمارے ارد گرد قوم ہے ان کی ہم خدمت کر سکیں، ان کی آواز بن سکیں، ان کو ہم انصاف دلوا سکیں، ان کی ہم کوئی داد رسی یہ آپ کا موٹیو تو الحمدللہ یہ بہترین ہے. اب دیکھیں کہ کوئی بھی ایک پروفیشن ہوتا ہے، لیٹس سپوز کہ کوئی میڈیکل کی فیلڈ جوائن کرتا ہے، کوئی انتظامی امور کی فیلڈ جوائن کرتا ہے، جیسے کوئی آرمی میں جاتا ہے، کوئی پولیس میں جاتا ہے. تو وہ ہر ایک بچے نے، جب بھی بچہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ پروفیشن جوائن کرنے سے پہلے وہ بھی بچے ہی تھے، اب بھی ہم بچے ہیں اپنے سینئرس کے لیے. تو وہ جوائن کرتا ہے ایک سورس آف انکم کے لیے، اس کی فیملی ہے اس نے بھی لے کے چلنا ہے. تو آپ ایڈوکیسی کو سورس آف اس کا اسکوپ آف ایڈوکیسی ان پاکستان، آپ اس کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ شاہ صاحب، اس کے ریلیٹڈ سب سے پہلے ہمارے جو ینگ وکلا حضرات ہیں، یہ بڑی جلدی ان کا جو خواب ہے نا کہ ہم بڑی جلدی رات کو سوئیں اور صبح ہم اٹھ کے نا ایک ٹاپ لیول کے وکیل بن جائیں، ہماری جو فیسیں ہیں، ہمارے جو سوشل اور معاشی جو سسٹم ہے وہ بڑا مضبوط ہو جائے. کوئی بھی پروفیشن میں آپ جاتے ہیں، جب سٹارٹنگ میں جاتے ہیں تو آپ کو فرسٹ آف آل اپنی اس فیلڈ میں محنت کرنی پڑتی ہے. ایبسولوٹلی. آپ کو وہاں پہ محنت کر کے خود کو منوانا پڑتا ہے. جب آپ جو بھی فیلڈ ہو، جب آپ اس فیلڈ میں محنت کرتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں اور خود کو اپنا جو آپ کا ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ دکھاتے ہیں، اپنی ہارڈ ورکنگ جو ہے وہ اس کی صلاحیتیں لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ بھائی میں محنتی ہوں، میرے پاس ٹیلنٹ ہے، میں قابل ہوں، اور اپنا سکہ منواتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ جو کچھ سوچتے ہیں اپنی فیلڈ، جو بھی آپ کا پروفیشن ہوتا ہے، اس فیلڈ میں آپ کو وہ سب کچھ ملنا شروع ہو جاتا ہے. اب آگئی وکالت کے بارے میں، میں معذرت کے ساتھ اب وکالت کے بارے میں، جب ہمارے ینگ وکلا آتے ہیں اس پروفیشن کو، پروفیشن آف لاء کو جوائن کرتے ہیں، تو یہاں پہ نا سب سے پہلے، کیونکہ آلریڈی ان کے جوائن کرنے سے پہلے ہر جو بھی ینگ وکلا جس بھی ضلع میں، تحصیل میں وہ بار کو جوائن کرتے ہیں، اس بار میں پہلے کے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے خود کو منوایا ہوا ہے، جنہوں نے دن رات محنت کی ہوئی ہے، جنہوں نے اپنا نام بنایا ہوا ہے. اب جو نوجوان ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ خود کو کمپیریزن کرنا شروع کر دیتا ہے. بھائی نہ آپ کا اس کے ساتھ ایکسپیرینس میچ کرے گا، برابر ہے، میچ کرے گا، نہ آپ کے پاس اتنا نالج ہے، نہ آپ کے پاس اس کے جتنے کلائنٹ ہیں، اور نہ ہی آپ کی اس کے جتنی فیم ہے، شہرت ہے. اچھے وکیل ہونے کی جو ہوتی ہے نا، یہ مطلب کچھ وقت کے بعد آہستہ آہستہ آپ ایک کا کیس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا، تیسرا، اس طرح سلسلہ چلتا ہے. اور یہ سلسلہ چلنے کے لیے آپ کو سالوں ٹائم چاہیے. آپ محنت کریں. سب سے پہلے جتنے نوجوان وکلا ہیں، میں ذاتی طور پہ جو ان کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ جلدی جلدی امیر ہونے کے چکر میں، جلدی جلدی اچھے وکیل بننے کے چکر میں، جلدی جلدی نامی گرامی وکیل بننے کے چکر میں نہ پڑیں. آپ تھوڑا انتظار کریں. آپ صرف اور صرف اپنی طرف سے اپنا جو کیس ملتا ہے اس میں محنت کریں، اس پہ پورا فوکس کریں. آپ اس کیس کو جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں، ہر کیس کا رزلٹ جیت اور ہار میں ہوتا ہے. اب آپ جیت یا ہار، جیت تو آپ کی سب سے پہلے، اگر کوئی کیس کو آپ کنٹیسٹ کرتے ہیں، کلائنٹ سے آپ فیس لیتے ہیں، آپ اس کے لیے بھرپور کوشش کریں، بھرپور اس کے لیے محنت کریں، کیس پہ پوری جو ہے نا وہ مطلب وہ حق ادا کریں محنت کا، اس کو ذاتی سمجھ کے کریں. لیکن اگر اس میں حالات بھی ہوتے ہیں کیسز کے، اگر اس میں آپ کسی جگہ پہ آپ بیل میں پیش ہوتے ہیں، بیل نہیں ہوتی، کیس ہے کسی کیس میں آپ مطلب وہ جو آپ نے ایک مائنڈ بنایا ہوا وہ پورا نہیں ہوتا، تو آپ یہ ڈسہارٹ نہ ہو. آپ کا اس طرح کی محنت ہو کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے نا وہ آپ کو کہے کہ بھائی فیصلہ جو بھی ہو میں آپ پہ خوش ہوں. یہ آپ کی کامیابی ہے. اس کامیابی نے آپ کو جو ہے نا وہ آگے لے کے چلنا ہے. اچھا،
قائد محترم ایک جو بیسیکلی کویشچن ہے وہ میرا اسٹل وہیں پہ اسٹینڈ کر رہا ہے جی کہ دیکھیں کہ ہر پروفیشن میں اسٹرگل ہے، جی بالکل اور اسٹرگل کے بغیر کبھی بھی پاسبلٹی نہیں ہے کہ آپ ایک اس ادارے میں جا رہے ہیں جہاں پہ آپ نے محنت کرنی ہے، اس کے ریورس میں آپ کو کوئی سیلری نہیں مل رہی. نہیں مل رہی. میرا اسٹل ایک کویشچن وہیں پہ اسٹینڈ ہے جو میں نوجوان وکلا کے متعلق پی ایل سی کے نیٹ ورک سے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ اسکوپ آف ایڈوکیسی ان پاکستان بیسیکلی ایک لیٹیگیشن کے علاوہ بھی بہت سارے قائد محترم، جیسا کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو جیسا لوکل کمیشن اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، جو بالکل ایک بالکل جو کمنگ وکیل ہے اس کے لیے بڑا مٹیریل فیکٹ ہے. جی اس میں شاہ صاحب میں جی مطلب یہ ایک ہر بار میں ایسے ہونا چاہیے. نوجوان جو وکلا ہیں ان کو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کو ساتھ چلانے کے لیے، کیونکہ جب نیا وکیل آتا ہے بار میں آتا ہے تو اس کی کلائنٹیج نہیں ہوتی. اس کو جو ہمارے جو بار کے سینئر ہیں، خاص طور پہ جو رجیم ہے، ہر دور میں ہر سال میں رجیم چینج ہوتی ہے، ہماری صدر ہوتا ہے، سیکٹری ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کو اس پہ بھرپور طریقے سے پورے پاکستان میں میری ذاتی طور پہ جو مطلب میرا رائے ہے وہ یہ ہے کہ جناب سب کو، ہر صدر کو، ہر سیکٹری کو اپنے اپنے بار میں جو آنے والے نئے ینگ وکلا ہیں ان کا پورا خیال رکھنا چاہیے. ان کو باقاعدہ طور پہ، یہ ہمارے پاس سکوپ ہے عدالتوں میں، کمیشن جو ہے ان کے نام دیے جائیں، ان کے نام دیے جائیں کہ بھائی ان کو کمیشن اپوائنٹ کریں، ان کو جی لوکل کمیشن جی ان کو اسٹیٹ کونسل بنایا جی جائے. بالکل. جو دوسرے دیکھیں، ہر ایک ضلع کے سیشن جج کے پاس ایک بجٹ دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو ملزمان اپنی فیس نہیں پے کر سکتے ان کے کونسل جو ہیں وہ سیشن کورٹ میں اپنی ایک اپلیکیشن جو موو کریں گے اور وہ تھرو جوڈیشری اس کی فیس وہ وہاں سے کلیم کر سکتے ہیں. جو بھی اس کے پیرامیٹر میں بنتی ہے فیس وہ پھر گورنمنٹ اس ملزم کی طرف سے، فوجداری کیسز میں یہ اسپیسیفکیشن ہے کہ یہ وہ ایک سکوپ ہے کہ جہاں پہ اکثر سینئرز بھی قائد محترم میں نے دیکھا ہے، مجھے ماشاءاللہ کچہری میں سرو کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، آپ ماشاءاللہ سینئر ہیں ہمارے، تو بہت سے سینئرز بھی اپنے جونیئرز کو بتاتے نہیں ہیں تاکہ وہ اسی ایک لکیر کے فقیر بنے رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے وکلا کو گائیڈ لائنز یہ ضرور ملنی چاہیے کہ دس از ناٹ اونلی اے رف اسکوپ ایبل پروفیشن. بیسیکلی یہ آپ کے لیے ایک بیٹر سورس آف انکم بھی ہے اگر آپ اس کو حلال رستے کی طرف لے کے چلتے ہیں. ایک میرا اپ کمنگ کویشچن ہے کہ دیکھیں کہ ہم وکلا کی جو پہچان ہے، ہم وکلا کی جو شہرت ہے وہ صرف اور صرف ہماری یونٹی کے اوپر ڈیپینڈیبل ہوتی ہے. شکریہ صاحب. تو ہم سب مل کے چل رہے ہیں یہاں پہ، تو میں آپ سے یہ کویشچن اس لیے اپنے چینل کی وساطت سے کر رہا ہوں، اس توسل سے کر رہا ہوں کہ صدر نے سٹرائک کی کال کی ہے، ہڑتال کے لیے کال چلائی ہے، سیکٹری نے کال چلائی ہے، ہمارے کسی بھی بار ممبر کے ساتھ، ایون وہ سیالکوٹ سے ہو، وہ پسرور سے ہو، وہ لاہور سے ہو، وہ گجرانوالہ سے ہو، آپ بھی نوٹ کرتے ہیں قائد محترم. تو یہاں پہ جو معاملات ہیں میں نے بہت نوٹ کیا ہے کہ بہت سے سینئر وکلا جو ہیں وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہوتے ہیں. دیکھیں کہ انہوں نے تو اپنی جو بھی کلائنٹیج ہے اس کو بھی سیکیور کرنا ہے، ان کا سورس آف انکم اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے نوجوان وکلا کو چھوڑ کے پوری وکلا کمیونٹی کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ جو سٹرائک کے متعلق ان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ شاہ صاحب سب سے پہلے ہمارے لیے ایز اے وکیل جو ہم خود کو یا خود پہ ہمیں فخر ہے نا، ہم وکیل ہیں. ہمیں اس چیز کا، ہر وکیل کو میرے خیال سے پورے پاکستان میں ہمیں یہ خود پہ بڑا فخر ہے کہ بھائی ہم وکیل ہیں. اور اس فخر کو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فخر جو ہے نا وہ اس وجہ سے ہے کہ بھائی وکیلوں کی آپس میں بڑی یکجہتی ہے. ایک وکیل کو چھیڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی سارے وکلا برادری کو چھیڑنا. یہ ہماری ایک طاقت ہے، اس پہ ہمیں ناز ہے، اس پہ ہمیں فخر ہے. اب ہوتا کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے، یہ ایک بڑا، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑا شرمندگی کا باعث ہے کہ بار کا صدر
میں ضلع لیول پہ یا تحصیل لیول پہ بات کرنے لگا ہوں، چلے ہم پنجاب پہ یا سپریم کورٹ پہ بھی میں مطلب نہیں، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں ایک بار کا صدر جو ہے وہ میسیج آتا ہے بار کی طرف سے کہ بھائی صبح فلاں فلاں وکیل صاحب کے ساتھ پولیس نے پکڑ کے وکیل صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور نجائز ان پہ جھوٹے یہ آج کل جو سیاسی مقدمات چل رہے ہیں ان کے گھروں میں ریڈ کی ہے۔ اب بار کی طرف سے ایک میسیج چلتا ہے کہ جی صبح ہم نے مزاحمت کرتے ہیں اور صبح ہم نے عدالتوں میں پیش پورا دن نہیں ہونا۔ اب جناب صبح جب دیکھا جاتا ہے اتنے موسٹ اس بار کے سینئر وکیل اپنے ایسوسیٹس کے ساتھ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، کوئی سینئرز جو ہوتے ہیں انہوں نے اپنی جونیئرز کی تربیت کرنی ہے، انہوں نے بتانا ہے واٹ از آور ڈگنیٹی، ایک وکیل کی عزت کیا ہے، ایک وکیل کا وقار کیا ہے، معیار کیا ہے، وکلا کی ڈگنیٹی کیا ہے۔ ان سینئر جو ہمارے جو یہاں پہ بار میں سینئر ہوتے ہیں انہوں نے بتانا ہوتا ہے جونیئرز کو، دیکھیں ان کی تربیت کرنی ہوتی ہے، خود نہ پیش ہو کے بائیکاٹ کر کے۔ جی دیکھیں یہ تو بہترین ہو گیا نا کہ ایک وکیل کو اس سٹرائک کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ جی جی اب میرا یہ کویشچن ہے، دیکھیں جنرل پبلک بھی تو سٹیزن آف پاکستان ہے، اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے حالات کسی بھی وقت کچھ بھی ہوتے ہیں، تو اس عوام کا کیا قصور ہے جو آپ کے پاس کیس لے کے آ رہے ہیں؟ میں عوام کی طرف سے بھی یہ کویشچن آپ کی خدمت میں لازمی کروں گا، کیونکہ کنٹروورسی ایسی ہے کہ کوئی بھی سٹرائک ہوتی ہے، میڈیکل والے سٹرائک کرتے ہیں تو وہ مریضوں کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، بالکل، وکلا سٹرائک کرتے ہیں وہ کورٹس میں پیش ہونا چھوڑ دیتے ہیں، جس سے جو ان کے سائلان ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ کا پیش نہ ہونا سائلان کی بیٹرمنٹ کے لیے ہے؟ شاہ صاحب اس میں جو تو کلائنٹ ہے، جو سائلان ہے، ان کے تحفظات، ان کے مفادات، ان کی تکلیف اور پریشانی وہ بالکل قابل غور ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ میں ابھی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ وکیلوں کے حوالے سے، شاہ صاحب ہر ادارے میں اگر آپ ایک پولیس والے کو چھیڑتے ہیں نا، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی پولیس والوں نے کسی پہ ریڈ کی ہے اور انہوں نے آگے سے جناب پولیس والوں کو مارا ہے۔ اب جنہوں نے مار لیا ہے ان کا پورا گھر نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ کسی وابڈا والے کو چھیڑا جاتا ہے تو وابڈا والے ان کی جو یونین ہے انہوں نے اپنے اس بندے کے لیے سب نے اکٹھے ہو جانا ہے، جناب مطالبہ آتا ہے فی الفور گرفتار کیا جائے، ٹھیک ہے، سارے دفتروں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اب ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹرز بھی ایسے کرتے ہیں شاہ صاحب، ہمارا بھی ان کے پاس بھی سارے سائل جاتے ہیں، ان کے پاس بھی، میں ذرا میری بات کو ذرا آپ کائنڈلی، اب معاملہ یہ ہے ان کے مفادات کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے، ایک وکیل جو کسی کا کونسل مقرر ہو کے عدالت میں جا رہا ہے، اگر اس کی عزت محفوظ نہیں ہے، اگر اس کا وقار محفوظ نہیں ہے، اگر اس پہ جھوٹے مقدمے درج کیے جا رہے ہیں، اگر اس کو گریبان سے پکڑ کے حوالاتوں میں بند کیا جا رہا ہے، جھوٹے مقدمات ان پہ بنائے جا رہے ہیں، تو شاہ صاحب اس نے کسی کو کیا انصاف لے کے دینا ہے؟ سب سے پہلے جو معاملہ وہ یہ ہے کہ انتہائی شرم والی بات ہے، یہ میرا چونکہ یہ لفظ تھوڑا مطلب خاص ہے لیکن میں معذرت کے ساتھ تمام صدر صاحبان، سیکٹری صاحبان اور پوری اپنی اپنی تحصیل ضلع میں جو مطلب جس جگہ پہ رجیم بیٹھی ہوئی ہے، یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ وہ 1 سال کے لیے صدر منتخب ہوتے ہیں، عہدیدار منتخب ہوتے ہیں، رجیم منتخب ہوتی ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اس پورے ٹنیور میں اپنے بار کے ہر ممبر کی عزت کا خیال رکھیں، اپنے بار کے ہر ممبر کی طاقت بنے ان کو۔ اب یہاں پہ کیا مذاق ہو رہا ہے، ہمارے جو سینئر وکلا ہیں یا ینگ وکلا ہیں، اسپیشلی ہمارے جو مطلب یہ صدر سیکٹری مختلف ضلعوں میں مختلف بار میں نے دیکھا ہے، اپنی عزت کو، وکلا کی عزت کو سیاست کی بھیت انہوں نے چاڑا ہوا ہے۔ پولیس والے ہمیں جوتے مارتے ہیں، پولیس والے ہمارے اوپر جھوٹے مقدمے درج کرتے ہیں، پولیس والے ہمارے گھروں میں آ کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اور ہم اپنے سیاسی پیشواؤں کو خوش کرنے کے لیے گرفتاری میں ایسے کر رہے ہیں۔ او بھائی آپ بار کے صدر ہو، او بھائی آپ بار کے سیکٹری ہو، آپ بار کے لیڈر ہو، آپ بار کے ہیرو ہو،
اگر نمائندے تو مطلب آفیسلی ہے نا, مطلب نمائندے تو ہیں تو مطلب آگے چل رہے ہیں نا. اب معاملہ یہ ہے کہ بھائی اگر وہ آپ پہ جھوٹے مقدمے درج کر رہے ہیں, اگر وہ آپ کو گرفتار کر رہے ہیں, اس رات کے بعد جو صبح, اس صبح کے نکلتے ہوئے سورج میں وہ پولیس والے جنہوں نے ہمارے بار کے صدر کو پکڑا, ناجائز گرفتار کیا, ان کو پریشان کیا, اس کی کیا جرت ہے ہمارے ضلع میں وہ رکے, اس کی کیا جرت ہے وہ ہمیں کچہریوں میں نظر آئے, عدالتوں میں نظر آئے. یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہمارے جو صدر ہیں, ہمارے جو سیکٹری صاحبان ہیں, وہ اپنی عزت کا محافظ نہیں بن رہے. او بھائی کیوں؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ اپنی بار کو آواز دیں. آپ نوٹس جاری ہوتا ہے, لو جی صدر صاحب کے خلاف جھوٹے مقدمے ہو گئے, ہم اپنے بار کی میں بات کرنے لگا ہوں سیالکوٹ کا. میرا آئی ٹی آئی سے تعلق ہے, میں آئی ٹی آئی کا ضلع ناظم رہا ہوں, ڈویژن ناظم رہا ہوں. ہم نے اپنے کارکنان کے تحفظ کے لیے بے انتہا مقدمے لیے ہیں, لیکن جب تک ہماری ایک ٹیم تھی دوستوں کی, ہم لوگوں نے اپنے کسی کارکن کو ہاتھ لگتا تھا, ہم اس ہاتھ کو توڑ دیتے تھے. اور بھائی ہم وکیل ہیں. اسٹوڈنٹ یونین ایک علیحدہ چیز ہے, اس کے ایک لمیٹیشن ہے. اب ایز اے وکیل ہم قانون دان ہیں. ہمارے پاس لوگ اپنے مسائل لے کے آتے ہیں, ہمیں وہ کچھ سمجھ کے آتے ہیں, وہ ہمارا سہارا لینے کے لیے بیچارے ہمارے پیچھے ہوتے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, ہم جناب اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے. ہم ایسے کر کے وکٹری دکھاتے ہیں, یہ دکھاتے ہیں, لو بھائی سیاسی اپنی پارٹی کو خوش کرتے ہیں, جی میں آپ لوگوں کی وجہ سے پکڑا گیا. اور بھائی آپ ان کو تو بتا رہے ہو, آپ کبھی کبھی یہ بھی سوچیں تھوڑا, آپ اپنا جو میرے پھر لفظ میں تھوڑے ہارڈ کر رہا ہوں, آپ یہ بھی سوچیں کہ آپ کے کندھوں پہ ایک پورے کے پورے بار کی عزت ہے, آپ کے کندھوں پہ پورے کے پورے بار کا وقار ہے. اگر کوئی آپ کو ناجائز ٹچ کرے اور وہ بھی پولیس والا, تو بھائی آپ اپنے گھروں میں ایسے انگلیاں دکھا کے آرام سے مسکرا کے سو جاؤ. یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ قائد محترم, یہ آپ کی بات بالکل بجائے ہے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو پچھلے دنوں میں سیالکوٹ میں ایک سانحہ سرزد ہوا, دیکھیں کہ احتجاج کرنا, اختلاف رائے رکھنا, ہر ایک سیاسی جماعت کا اپنا اپنا ایجنڈا جی بالکل منشور ہے. ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے, ساتھ میں مذمت بھی کریں گے اپنے اس تھوڑے کالی بھیڑ کے نظام کو. جی اب میرا کویشچن سٹل سٹینڈ کر رہا ہے, کیونکہ میں جنرل پبلک بھی ہوں. جی بالکل. میں آواز عوام بن کے آپ کے سامنے حاضر ہوں اور ہاتھ باندھ کے بھی آپ سے یہ کویشچن کر رہا ہوں کہ ایک وکیل جب سٹرائک کر کے بائیکاٹ کر رہا ہے, اس میں کیا عوام الناس کی بیٹرمنٹ بھی شامل ہوتی ہے؟ جیسا کہ میں ابھی ایکسپلین کروں گا اپنے سوال کو تھوڑا سا, میں ایک 50% جواب بھی آ جائے گا اور 50% آپ کا ویژن بھی آپ کے سامنے میں ایکسپلین کر دوں گا. ناظرین, جیسا کہ وکلا ہڑتال کرتے ہیں, کسی وکیل کے ساتھ کوئی ناجائز معاملہ ہوتا ہے, کسی وکیل کی ڈگنیٹی کو ٹچ کیا جاتا ہے, بیسیکلی وہ وکیل نہیں وکالت کو ٹچ کیا جاتا ہے, تو سٹرائک کال کی جاتی ہے. بیسیکلی قانون دان نے قانون کی مخالفت کرنے والے کے خلاف, لا اینڈ آرڈر کی بے حرمتی کرنے کے خلاف سٹرائک کال کرنی ہوتی ہے. بالکل. اور اس کو ایک عدالت میں نہ پیش ہو کر اس نے اپنے غم و غصہ کو ظاہر کرنا ہوتا ہے, اور اعلیٰ لا قانونیت کی مزاحمت کی جاتی ہے, لا قانونیت کو. جی قائد محترم, اس کی جو بیسیکلی ہے, جو ذمہ دار ادارے ہیں ان تک اپنی ایکسیس پہنچائی جاتی ہے کہ آپ اس معاملے کے ذمہ دار ہیں, اللہ پاک کی ذات نے آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے. جیسا کہ میں صدر کی طرف آتا ہوں, آپ پریزیڈنٹ ہیں, آپ کہ کسی بھی ممبر کے ساتھ کوئی بھی واقعہ سرزد ہوتا ہے, آپ سٹرائک کال کرتے ہیں, آپ کا معاملہ ڈی پی او کے خلاف ہے, ڈی سی کے خلاف ہے, کسی میڈیکل پروفیشن کے خلاف ہے, آپ وہاں پہ سٹرائک کال کر دیتے ہیں. اب عوام ذلیل ہو رہی ہے. عوام بیسیکلی وہاں پہ قائد ذلیل نہیں ہو رہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر یہ ایک وکیل اپنا حق نہیں لے سکا تو وہ عوام کو کیا حق لے کے کل کو کیا لے کے دے گا. جی بالکل. سٹرائک کا بیسیکلی مقصد ہوتا ہے, جو میں نظریاتی عکاسی کر دوں اس بات کی, کہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ لو جی آج پھر ہڑتال ہو گئی تو وکیل پھر نہیں پیش ہونے تو تاریخ پہ کیجیے, جبکہ وہ تاریخ آپ ہی کی فیور میں ہے, یہ آپ ہی کے لیے قانون بالکل انفورس کیا جا رہا ہے. یہ کیا میں درست فرما رہا ہوں قائد محترم؟ شاہ صاحب آپ 5 منٹ بس پھر بات آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. اس میں معاملہ یہ ہے شاہ صاحب, لا قانونیت, جس جگہ پہ لا قانونیت ہونی ہے اس جگہ پہ سائلین کو ایک مسیحا کی ضرورت ہے,
اور وہ مسیحا جو ہے وہ وکیل کی شکل میں اللہ پاک نے دیا ہوا انہوں نے وکیل کی شکل میں ڈھونڈ رہا ہے. Absolutely. اب جناب سٹرائک ہو جانا ایک کلائنٹ کا ایک سائل کا کام ڈیٹ نیکسٹ ڈیٹ پہ چلا جاتا ہے. جو کاروائی ہونی ہوتی ہے وہ ایک کاروائی اور مزید بڑھ جاتی ہے. اب اس سائل کی وجہ سے اس لا قانونیت کی مزاحمت نہ کی جائے, اس لا قانونیت کو روکا نہ جائے. Absolutely, you are right. ان کالی بھیڑوں کو جو اپنے اپنے اداروں میں رہ کے قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں, قانون کو اپنی مرضی کر دیا جائے, کیا اس کے خلاف بولا نہ جائے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس کو میں شارٹ سا مطلب آپ کو بیان کرتا ہوں جی, اس میں یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ آپ کوئی غلط کام دیکھتے ہیں تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں. اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو آپ اس کو زبان سے منہ سے برا کہیں, برا جانیں. اگر منہ سے بھی آپ برا کہنے کی آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, اتنی ہمت نہیں ہے, تو آپ اس کو دل میں برا جانیں. یعنی کہ یہ ہمارا بیسک بنیادی, میں شاہ صاحب ایک منٹ بات کرتا ہوں, بیسک اور بنیادی ہمیں جو ہے نا یہ مطلب ہمیں اس کی تربیت کی جا رہی ہے کہ بھائی غلط کام کو روکو, غلط کام کو برا کو. ہم اگر اس کو نہ منع کریں نہ روکیں, سائلین کی اپنے مسائل اپنی جگہ پہ وہ بھی ایک تکلیف والا معاملہ ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو کئی ایسے لوگ ہوں گے جو بیچارے اس لا قانونیت سے بچ جائیں گے. اس کی میں وضاحت ایسے کروں گا کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر, جی نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا. اب برائی سے روکنے کے ہمارے آقا دو عالم سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ہماری تربیت کی ہوئی ہے. بالکل. اب سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ دل میں برا جاننا. بالکل. اور افسوس کہ ہماری قوم میں ایسے معاملات ہیں, خاص کر کے یہ پنجابیوں میں یہ معاملات ہیں کہ یہ اکثر اپنے ہی بنیادی حقوق کے ساتھ کمپرومائز کر جاتے ہیں, جبکہ اپنے حقوق کی حفاظت کرنا جہاد اکبر میں سے ایک ہے. بالکل. ناظرین, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پروفیشن آف دی ایڈوکیسی کا سیگمنٹ, جس کو ہم نے اسکوپ آف ایڈوکیسی کے نام سے ڈیل کیا ہے, اور الحمدللہ رب العالمین ہمارے بڑے بھائی جناب عدنان ڈار ایڈوکیٹ صاحب اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں. ان کی وساطت کے ساتھ انشاءاللہ کنٹینیوسلی ویکلی ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. we will see you in our upcoming video. So thank you so much عدنان بھائی, and thank you so much for watching. Thank you. آپ شکریہ.